ہائی ایوری باڈی. اچھا یہ میرا نیا چینل ہے، تو آج جو پہلی ویڈیو میں جو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے فری لانسنگ کے بارے میں. جو انفارمیشن ہے کہ اس میں رجسٹریشن اور جو مسائل آپ کو درپیش آئیں گے اس کے بارے میں ویڈیوز ہوگی. تو یہ میرا ایک اکاؤنٹ ہے، تو یہاں سے ہم آپ کو بریف کریں گے کہ جب بھی آپ فری لانسنگ میں اکاؤنٹ بناتے ہیں اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو اس کے تھرو آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں. تو یہ مائی پروجیکٹس میں وہ سارے پروجیکٹس ہیں جو جن کی آپ نے بیڈنگ وغیرہ کی ہو. تو بیڈنگ کے بارے میں بھی بتاؤں گا. یہ دیکھیں، یہ میں نے بیڈنگ کی ہوئی ہے، یہ اس کی ایوریج بیڈ ہے. وہ جو میں نے بیڈ کی ہے وہ $100 ہے، اور ایک دن پہلے اس کو آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ مختلف پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے، ڈیش بورڈ میں آپ جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ وہ والے پروجیکٹ ہیں جو کہ پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس کے نیچے جو ڈیٹیل ہے نیوز فیڈ میں، تو یہ آپ کو یہاں سے انفارمیشن دے رہا ہے کہ اس امپلائی نے آپ کو $50 پیمنٹ کر دیے بوسٹ ریپ فل کیلنڈر ایکٹیویٹیز کا جو پروجیکٹ تھا. تو یہ جتنے بھی ہمارے پاس جتنے بھی پروجیکٹ ہم مائل سٹون کریٹ کرتے ہیں، یا وہ آپ کو جو چیزیں آپ سینڈ کرتے ہیں، جو ڈاکومنٹس آپ سینڈ کرتے ہیں، تو وہ ساری انفارمیشن یہاں پر آ رہی ہوتی ہے. ان باکس جو ہے ہمارے پاس، تو وہ جتنے بھی آپ جب پروجیکٹ آپ کو اسائن ہو جاتا ہے، آپ کو ریبورڈ ہو جاتا ہے، تو آپ جتنی بھی چیٹنگ کریں گے کوشش کریں کہ آپ ان باکس کے تھرو کریں. کیونکہ بعد میں اگر پروجیکٹ میں کوئی مسئلہ آ جائے یا پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، تو آپ پھر اس ڈاکومنٹ کے تھرو پھر اس پہ ڈیسیژن ہوتی ہے کہ غلطی کس کی ہے. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ چیٹنگ آپ یہاں پر کریں، تاکہ بعد میں اگر کوئی مسئلہ بھی ہو تو اسی چیٹنگ کی بیس پہ پھر وہ ریمارکس وغیرہ دیتے ہیں کہ غلطی کس کی تھی. تو زیادہ کوشش کریں کہ اس کے تھرو کریں. اب اگر آپ پروجیکٹ پہ بٹ کرانا چاہ رہے ہیں تو براؤز میں جائیں، براؤز میں یہاں پر پروجیکٹ آپ یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، جون سی بھی آپ کی کیٹیگری ہو. تو آپ پروجیکٹ کو براؤز کریں. تو یہ پروجیکٹس آ جاتے ہیں. یہ ابھی یہاں پر جو اسکل سلیکٹ ہوئے ہیں PHP کوڈنگناٹر مائی سیکول، تو اسی بیس پہ یہ ساری فلٹریشن وغیرہ لگی ہوئی ہے. تو آپ اگر آپ کا ہے ڈیزائن، تو آپ یہاں پر ڈیزائن اسکل سلیکٹ کریں. اور جو بھی ہے PHP ہے یا اور کوئی لینگویج ہے جس میں آپ نے پروجیکٹ لینے ہیں، تو یہاں پر آپ یہ فلٹر بھی یوز کر سکتے ہیں کہ کون سے پروجیکٹ آپ سلیکٹ کا فل ٹائم ارجنٹ یہ سارے ہیں. اس کی پرائز آپ رینج اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں، پر آور پرائز آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، لوکیشن وائز بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سارا آپ کو یہ آپشن دے رہا ہے. تو اب مثال کے طور پر میں سرچ کرتا ہوں فار ایگزامپل کوڈنگناٹر. یہ ایک فریم ورک ہے PHP کا. یہ دیکھیں اس پہ پاس ریویو، دیکھیں میں اس پہ پروجیکٹ پہ بٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ پروجیکٹ کی ڈسکرپشن ہے، یہ اس کا رینج ہے اماؤنٹ کا $10 سے لے کر $30 تک.
یہاں پر یہ بڈنگ ہے، یہاں پر بڈ میں کرتا ہوں 25۔ اچھا یہاں پر ان کی فیس ہوتی ہے، جب بھی آپ بڈ کریں تو یہاں پر ان کی اپنی فیس کیلکولیشن ہوتی ہے، یہ منیمم $5 ہے اور پرسنٹیج کے حساب سے یہ مین ان کا 90 بنتا ہے۔ $100 آپ کریں گے تو اس کی یہ فیس بنتی ہے، صحیح ہے۔ $90 آپ لیں گے اور 10 وہ لیں گے تو یہ بن جائے گا۔ اگر آپ 1010 کریں گے، یہ دیکھیں یہ آپ کا اتنا بنے گا، 11 اس کی فیس ہوگی اور ٹوٹل جو پروجیکٹ جو امپلائی کو جائے گا وہ 110 جائے گا۔ اب یہاں پر ہم 25 کرتے ہیں تو 20 آپ کو ملیں گے اور 5 ان کی فیس ہوگی، جو امپلائی کو جو بٹ جائے گی وہ 25 بٹ کی ہوگی۔ تو یہاں پر آپ پروجیکٹ کا ڈیٹیل، جب آپ پروجیکٹ بٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے جانا ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، کاپی پیسٹ لگا دیتے ہیں کہ ہماری ایک کمپنی ہے اور ہمارے پاس یہ امپلائی، آپ اس طرح نہ کریں، پہلے اس کی ڈسکرپشن کو ریڈ کریں اور اس کے حساب سے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شاپنگ کارٹ پیور PHP میں اس کو چاہیے، کوآرڈینیٹر پروجیکٹ میں ایڈ ٹو کارٹ ہونا چاہیے فیچرز، اور کوآرڈینیٹر میں بننا چاہیے JX وغیرہ وہ چاہ رہے ہیں نا، تو آپ اس کو کہیں گے کہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کوآرڈینیٹر ہے اور اس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک شاپنگ کارٹ ہو، تو شاپنگ کارٹ میں یہ والا یوز کروں گا، اور جی کیوری نارملی جو کیوری ہے وہ آپ بتائیں گے اس کو کہ JS کی فائلیں میں یہاں پر رکھوں گا، اور سارا کچھ آپ اس کو تفصیل سے بتائیں۔ اس کے بعد آپ اس طرح کریں کہ اس کو یہاں پر مائل سٹون بھی سیٹ ہوتے ہیں۔ مائل سٹون کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ $25 ہے تو اس کو آپ $10 میں تقسیم کر لیں، ڈیوائڈ کر لیں، کہ انیشیل میں ایڈ ٹو کارٹ کروں گا، ایڈ ٹو کارٹ موڈول، اس کے $10 ہوں گے۔ دوسرا اس طرح 2-3 مائل سٹون کریٹ کر لیں۔ جب بھی وہ ایک فیچر آپ اس کو دیں گے تو وہ مائل سٹون ریلیز کرے گا، جو ہی مائل سٹون ریلیز کریں تو پیمنٹ آپ کی آ جائے گی۔ اگر آپ نے 10 کا بنایا تو 10 کا فل بھی آپ کر سکتے ہیں، $25 بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو موڈول میں ڈیوائڈ کر دیں تو بہتری ہوگی اس کے لیے اور آپ کے لیے بھی۔ اور اگر آپ اس کو 3 آپشن دیتے ہیں فری لانسنگ والے، اسپانسر، سیل، ہائی لائٹڈ، یہ تو یہ ہے کہ $4.99 آپ دیں گے تو جب امپلائی سرچ کرتا ہے یا آپ کی بڈ کی جو لسٹ ہے اس میں سب سے پہلا والا آپ کا بڈ آئے گا، امپلائی کو آپ کا بڈ نظر آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ سیل لکھا ہوگا، اور تیسرا $1 ہے وہ ہائی لائٹڈ ہوگا، نیچے ہوگا، اوپر ہوگا، جہاں بھی ہوگا لیکن ہائی لائٹڈ ہوگا۔ اور یہ سارے بٹ جو امپلائی کو نظر آتا ہے یہ بیسڈ آن ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ ایکسپیرینس کس طرح کاؤنٹ ہوتا ہے؟ جب آپ پروجیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں تو امپلائی جو ہے وہ ریویوز دیتا ہے۔ اب اس کے امپلائی کا دیکھ لو، اس کے پاس 2 ریویوز ہیں یہاں پر، اور سٹار اس کو 5 ملے ہیں، تو یہ مین کہ 2 ریویوز میں اس کو 5 رینکنگ ملی ہوئی، تو اس کا ریویو اچھا ہے۔ اگر آپ بھی اچھا کام کریں گے آپ کو سٹار ملیں گے، ریویوز زیادہ ہوں گے، تو آپ کا جب بھی بڈ کریں گے تو بڈ آپ کا پرائیورٹی لحاظ سے اوپر آئے گا۔ تو دھیان رکھیں کہ کمیونیکیشن آپ کی اچھی ہو امپلائی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ مسئلے وغیرہ نہ ہو۔ آپ کو بڑی احتیاط سے اور بڑی پولائٹ لینگویج یوز کرنی چاہیے، تاکہ جب بھی آپ کو وہ ریٹنگ وغیرہ دے تو وہ خوشی سے آپ کو 5 سٹار دے دے اور ریویو بھی وہ اچھی دے دے۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کو پروجیکٹ مل جائے، آپ کو امپلائی پیسے وغیرہ دے، تو وہ آپ کے اکاؤنٹس میں جمع ہوں گے، اور یہاں پر یہ 0.00 USD نظر آ رہا ہے، تو یہ انکریمنٹ ہوتا جائے گا۔ آپ کے پاس منیمم $30 ہونے چاہیے جب آپ وڈرول کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ اس طرح کریں کہ وڈرول فنڈز میں جائیں،
کچھ ممالکوں میں پے پال اور اسکریل جس کو منی بروکر بھی کہتے ہیں یہ اکاؤنٹس ان کے وہاں پر نہیں چلتے، تو زیادہ تر لوگ جو ایشیا کے ہیں وہ ایکسپریس ودرول یوز کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ پے پال یوز کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس ہے، تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں. نیچے اسکریل بھی یوز کر سکتے ہیں، ایکسپریس ودرول بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ جون سے بھی ممالک سے ہیں، جو بھی آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے، تو آپ اس کا اپنے ملک کا نام یہاں پر لکھ کے، مثال کے طور پر اگر نیوزی لینڈ ہے تو نیوزی لینڈ کتنے اماؤنٹ آپ ودرال کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ مثال کے طور پر 90 کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ منیمم $30 ہر جگہ پر ہر کرنسی میں ہوتا ہے. کم از کم آپ کے پاس اتنے ہونے چاہیے. اور یہ آپ بینک انفارمیشن اور یہ چیزیں دے دیتے ہیں.